فرام دا بگننگ اب ایک تو ہم بیماری کی بات کریں نا، اگر ہم نارمل ریلیشن شپ کی بات کریں تو سافٹ ویئر ایسے ہی بن رہے ہیں، یعنی پیرنٹس جو ہیں وہ اس تکلیف کو سمجھتے ہیں کہ اٹس اوکے ود اٹ. پیرنٹس کا اینڈ یہی ہے، پیرنٹس نہ بھی کہیں ہم جس بھی ریلیشن میں کہتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈ ہی یہ کیے ہوئے ہیں کہ ریلیشن یعنی وہ پیرنٹ ہی نہیں ہو سکتا جو دکھی نہ ہو، جو ریزنٹفل نہ ہو. تو وہ ریئلائزیشن تو تب ہوگی نا جب آپ کے سامنے ماڈل ہے کہ یہ کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی ایجوکیشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا. اچھا، یہ تو ہم ایک نارمل سچویشن کی بات کر رہے ہیں نا. اب پھر ایک ایب نارمل سچویشن آ گئی، یعنی بیماری کی سچویشن آ گئی کہ جس میں والدین کا جو بچہ ہے وہ بیمار ہے اور وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور اپنے آپ کو وہ تباہی کی جانب لے کے جا رہا ہے. اور والدین جو ہے وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ نشے کی بیماری ایک مکمل بیماری ہے اور علاج کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. والدین زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کردار کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ نشہ کر رہے ہیں. اصل میں نشہ کرنے کی وجہ سے کردار کی خرابی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کردار کی خرابی سے نشہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا. آپ دیکھیں کہ شراب کو ام الخبائث کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شراب پینے سے خباثتیں یا برائیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس بندے میں برائیاں اور خباثتیں ہوتی ہیں وہ آگے جا کے جب پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اس میں نشہ شروع کر دیتا ہے. تو یہ بالکل ایک پیراڈائم ہے جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یہ عقیدہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ والدین باوجود اس کے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچہ نشے کی بیماری میں ہے، وہ نشے کی بیماری کو نظر انداز کر کے اس کی زندگی پھر بھی سنوارنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کر رہے ہوتے ہیں مثبت سرگرمیوں میں. اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھائی پہ توجہ دو، اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کام کاج پہ توجہ دو، جبکہ وہ ایک بیماری اس کے جوڑوں میں بیٹھی ہوتی ہے، بھٹے میں بیٹھی ہوتی ہے. تو اس کو تو بڑا مشکل نہیں، نشے کی بیماری کا ان کو نہیں پتا ہوتا سر. ان کو سمٹم نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ سمٹم ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سمٹم جو ہے وہ نشے کی وجہ سے آ رہے ہیں. جب آپ یہ ان کو بتاتے ہیں اور یہاں یہ ٹریننگ ہوتی ہے پھر وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. ان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کسی طرح اس کی زندگی سنوار دیں، اس کو مصروف کر دیں، اس کو تعلیم میں ڈال دیں، کام کاج میں ڈال دیں، کاروبار کرا دیں، شادی کرا دیں، دوسرے ملک بھیج دیں، تو ایسا کچھ کرنے سے یہ نشہ چھوڑ دے گا. جبکہ اصل چیز ہے کہ وہ نشہ پہلے چھوڑے گا تو ایسا کچھ کر سکے گا. تو یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کسی میں جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن نشے کی بیماری میں علاج کی بجائے آپ کوئی نتائج اچھے پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نئے نئے تجربات کرنا چاہتے ہیں. جبکہ جو کردار کی خرابیاں ہیں وہ نشے کی وجہ سے ابھری ہوتے ہیں، رویے کی خرابیاں نشے کی وجہ سے ابھری ہوتی ہیں. کیونکہ برین جو ہے نشے کے زیر اثر وہ رکاوٹ محسوس نہیں کرتا. جو بات نہیں کہنے والی بندہ وہ بات بھی کہہ دیتا ہے نشے کے زیر اثر. بالکل. تو اس طرح والدین جو ہیں وہ جب بچوں کے منہ سے بری بری باتیں سنتے ہیں اور بچے جو ہیں اپنے فرائض منصبی پورے نہیں کرتے اور اس کے باوجود ماں باپ سے کچھ ڈیمانڈز کرتے رہتے ہیں، تو ماں باپ جذباتی طور پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں ان ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے. منطق کی روح سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط نہیں سر، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ڈیمانڈز پوری کر رہے ہیں وہ بچے کی پوری کر رہے ہیں کہ بیماری کی پوری کر رہے ہیں. جس دن ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے میرے بچے کی نہیں ہے، میرا بچہ علیحدہ ہے، اس کی بیماری علیحدہ ہے. یعنی ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ جو ایموشنز ہیں نا وہ پتہ چل بھی جائے نا کہ یہ اٹس کمنگ فرام دا النس، تو یہ بات ہم نے نہیں مانی، پھر بھی ہال اٹھتے ہیں کو ڈیپینڈنسی میں. یہی ٹریننگ کا حصہ ہے، یہی علاج کا حصہ ہے.